تاریخی جامعہ کے معزز و محترم اساتذہ کرام، میں اسی علاقے چمپارنی کا رہنے والا ہوں۔ ظاہر ہے میرے لیے یہ مدرسہ کوئی انجان اور غیر معروف نہیں، بلکہ اس مدرسے کا فیض میرے خانوادے تک بھی پہنچا ہے۔ میرے جد امجد سید میر محمود عالم صاحب نے مرحوم اس ادارے کے نہایت ہی مشہور اور معزز استاذ جناب حافظ بادشاہ صاحب مرحوم کے سے کسب فیض کیا۔ ان سے ان کے پاس حفظ قرآن مجید مکمل کیا تھا، تو ہم تو اس سے واقف تھے اور دل میں آرزو لیے بیٹھے تھے کہ انشاءاللہ ایک وقت بھی آئے گا کہ اس جامعہ کی زیارت نصیب ہوگی، اور وہ ہوئی۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں جن لوگوں نے اس 1818 میں اس کا قیام عمل میں آیا ہے، یعنی ابھی ہندوستان میں جو مشہور ادارے ہیں ان سے بھی زیادہ قدیم ہے، اور وہی آب و تاب ہے، وہی رونق ہے، وہی فیض رسانی ہے۔ تو اس ادارے کے جو بانیان ہیں ان کا اخلاص اللہ کے یہاں قبول ہوا، یہ غیر معمولی بات ہے۔ میں نے اپنی تحریر میں غلطی کر دی، میں نے حافظ بادشاہ کو بانی کے طور پہ لکھ دیا۔ ابھی مفتی نوشاد صاحب سے معلوم ہوا کہ سید احمد شہید کے جو خلفاء تھے ان میں سے جعفر نقوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اس کی بنیاد پڑی ہے۔ یہ بڑے لوگ تھے، اللہ نے ان کو برپا کیا تھا، اور اللہ کے نیک بندوں نے اس مدرسے کو قائم کیا ہوا ہے۔ اس کا فیض ابھی جاری رہے گا، اور اس سے فیض حاصل کرنے والے صرف فیض رساں ہوں گے قوم کے لیے۔ آپ سب مبارک ہیں، آپ کا نام اللہ کے لکھا گیا ہے، آپ منتخب ہیں، آپ کو چنا گیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں یہاں سے فیض حاصل کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کا فیض بڑا عام ہوتا رہا ہے۔ وہ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیے گا، جو چیزیں آنکھوں کے سامنے ہوتی اس کی انسان قدر نہیں کر پاتا، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اس مدرسے کی شہرت سے جب آئیں گے تو مدرسے کی قدر ختم ہو جائے گی۔ انسان سمجھتا ہے کہ آنکھوں سے نظر آ جائے اس کی اہمیت نہیں ہے، سنتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس کی جو اہمیت ہے اس کو آپ محسوس کریں۔ افسوس ہے کہ جس موضوع پہ مجھے بولنا تھا اس کے لیے ٹائم چاہیے، اور ٹائم بالکل بھی نہیں، اس کے لیے معذرت ہے۔ ہمیں ایک موضوع بتایا گیا تھا، وہ موضوع ذرا سا طولانی ہے۔ میں تو یہ بتاؤں گا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سلسلے میں آپ کے لیے بہت پہلے علامہ اقبال نے ایک فارسی شعر کہا تھا، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں اپنا موضوع چھوڑ رہا ہوں، موضوع تھا علم زیادہ موضوع ہے، اس پہ یہاں بولنا طلبہ کے سامنے زیادہ مناسب نہیں ہے۔ برخود نظر کشا ز تہی دامنی مرنج، برخود نظر کشا ز تہی دامنی مرنج، در سینہ ماہ تمام نہادن۔ جس سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہو وہ سینہ مایوس نہیں ہو سکتا، اور اس سینے والے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ تقریر ہوگی قرآن۔ اپنے پر نظر رکھو، جو تہی دامنی ہے، اسباب کی قلت ہے، اہمیت لوگوں میں زیادہ نہیں مانی جاتی، اس سے دل چھوٹا نہ کر، اپنے پہ نظر کر۔ ایک ہیرا اگر کیچڑ میں چلا جائے اور لوگوں کے سامنے نہ آئے تو اس کی قدر دانی کی جائے، قدر افزائی کی جائے، پھر بھی کیچڑ میں آلودہ ہیرا بھی وہ ہیرا ہی ہے۔ 1 صدی بعد ہاتھ آئے، 2 صدی بعد پیٹرولیم کا مادہ زمین میں مدفون تھا، صدیوں مدفون رہا، لوگ آتے جاتے رہے، کسی کو خبر نہیں، اور 19ویں صدی میں جب دریافت اس کی ہوئی ہے تو پھر دنیا ایک انقلاب سے آشنا ہوئی، تو آپ کی قدر دیر سویر لوگوں کو محسوس ہوگی۔ یہ کیا ضروری ہے کہ آج ہی ہماری قدر پہچان لی جائے، ہو سکتا ہے 20 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد آپ کو پہچانا جائے۔ جس سینے، البتہ یہ ضرور کہوں گا، بہت کچھ باتیں آئی ہیں آپ کے سامنے اور آپ کو بہت سے راستے دکھائے گئے، بڑی اہم باتیں تھیں، وہ آگے کی طرف مزید سوچنے کی ضرورت تو ہے۔ ابھی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو آپ اور اس ادارے کا شہرہ ہے کہ یہاں کے حافظ بڑے پختہ ہوتے ہیں، بالکل یہ ایسی شہرت ہے کہ یہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، اس میں کوئی کلام نہیں کرتا۔ آپ اگر یہاں سے فارغ ہیں اور یہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو پھر آپ ایک رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کے حافظ ہیں، فارغ
بڑے باکمال ہیں. تو یہاں سے جب آپ حفظ کلام پاک کا کام مکمل کر لیں تو آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. اب آپ سے کہا جائے گا برخود نظر کشاز تہی دامنی مرنج، اگر زیادہ اہمیت لوگوں میں نہیں ہے تو اپنے کو دیکھو کہ تم کون ہو، اس لیے کہ تمہارے سینے میں جو لوہی کا چاند مستور ہے، وہ قرآن مستور ہے، قرآن محفوظ ہے. اب حافظوں جو حافظ ہو رہے ہو ان سب سے میری درخواست ہے کہ حافظ ہو جانے کے بعد یہ تجسس دل میں رکھنا کہ کیا مستور ہے سینے میں. سینے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خزانہ ہے کیا، اس خزانے کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے. یعنی قرآن ہے کیا چھپایا ہوا ہے آپ نے، وہ ہیرا آپ پر منکشف ہو، آپ اس ہیرے کی قدر سے واقف ہو، اس کی اہمیت سے واقف ہو. یہ قرآن ایک انقلاب انگیز کتاب ہے. ابھی دنیا کا جو رنگ ڈھنگ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن کا احسان ہے. ابھی جہاں دنیا یہ پہنچی ہوئی ہے یہ قرآن، اسلام، نبی اسلام کا فیض ہے. یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ مدلل ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں. ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. دنیا نے اسپیڈ پکڑ لی ہے، علم نے رفتار حاصل کر لی ہے، اب علم کا قافلہ پیچھے نہیں جا رہا. یہ جو دور آپ دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے. تو اس کتاب کو آپ نے سینے میں محفوظ کی. ابھی بات آئی اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ اس کتاب کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. اس کی حفاظت پر جن سپاہیوں کو لگایا ہے وہ سپاہی آپ بھی ہیں. اللہ نے آپ کو کھڑا کیا، اللہ نے آپ کو لگایا ہوا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن آپ کو پسند کیا کہ تم اس قابل ہو کہ میری اس کتاب کی حفاظت کرو. سینے میں آپ نے محفوظ کر لیا قرآن کو. یہ بہت بڑی سعادت، غیر معمولی. اتنا مست اور خوش ہو جانا چاہیے آپ کو کہ کئی دن تک بھوک نہ لگے تو بھی مانا جائے گا کہ اتنی خوشی آپ کو نہیں ہوئی. جو دولت آپ کو حاصل ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، جن کو ہو چکی ہے، انہیں مست رہنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو سینے میں رکھا. حضرات صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، مختصر گفتگو کر رہا ہوں، صحابہ کرام مست رہتے تھے. آپ کو معلوم ہے کیوں؟ انہیں جو دولت نصیب ہوئی تھی، مکے کے جو صحابہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، یہ مفلوق الحال اور بیار و مددگار لوگ نہیں تھے. اس میں مکے کے بڑے مشاہیر اور بڑے لوگ تھے، بڑے کاروبار والے لوگ تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جب وابستہ ہوئے تو ایسا مست، ایسے بے خود ہو گئے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فقیر اور قلاش بن کر ہجرت کر کے مدینے میں جا بیٹھے. مدینے میں ان کا کچھ بھی نہ گھر، نہ بال، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی نہیں، سب چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے. یہ سرمستی کی انتہا تھی، یہ سرمستی کی انتہا تھی. دنیا کی تاریخ میں سرمستی، ایسی سرمستی جو نشے میں نہ ہو، سوچ سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ، ایسی سرمستی کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ہے. کیوں؟ ان کو یہ محسوس ہوا تھا کہ جو نصیب ہوا ہے، جو حصہ مقدر میں آیا ہے، یہ نہایت بے مثال ہے. ایسے ہی آپ کے مقدر میں جو آیا ہے بہت ہی بے مثال ہے. جب آپ نڈھال ہو جاؤ گے، جب آپ احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے تو یہ قوم ڈوب جائے گی. یہ قوم جو آپ کو کبھی کبھی طنز و تان کی تیر کبھی یہ قوم پھینک دیتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ آپ کی اہمیت کو جانتی ہے. یعنی مسلم قوم عوام کبھی آپ کو فقیر کہہ دے، غریب کہہ دے، پھر بھی وہ اس بات کے لیے تیار نہیں کہ میدان چھوڑ کے آپ بھاگ جاؤ. خبردار، میدان چھوڑ کر کے آپ نہیں بھاگ سکتے. یہ محاذ ہے، زبردست محاذ ہے. ہم سے زیادہ ان کو جو دوسرے لوگ ہیں انہیں یہ معلوم ہے اور ان کو یہ تسلیم ہے کہ یہ محاذ ہے اور یہ طاقت کے خزانے ہیں مسلمانوں کے. تو میرے عزیز اور دوستوں، جب قرآن حفظ کر لیں اور حافظ ہو جائیں، آگے کا تجسس بھی بڑھائیں اس قرآن میں ہے کیا. قرآن میں بہت کچھ خزانہ ہے، دنیا و آخرت سب کچھ اس کے اندر بند ہے، اور یہ آخری کتاب، اس کے بعد کتاب کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس کتاب کے بعد جب عدد مکمل ہو جائے تو بس مکمل، اب سب کچھ اسی کے اندر ہے، اب اسی سے حاصل کیا جائے گا.
اور اب پھر تعلیم حاصل کرو جس قدر حاصل کر سکو، اسی قرآن کا مطالبہ ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھتے ہو نا سورہ علق میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ یہ نہیں کہا کیا اگر بغدادی قاعدہ پڑھو کہ بخاری شریف پڑھو کہ انگریزی پڑھو کہ ہندی پڑھو، پڑھنے کی ہر چیز پڑھو، جس کا جو حوصلہ ہو پڑھتے جاؤ، بس خالق کو پہچانتے رہنا، اس رب سے رشتہ نہ کٹنے پائے۔ اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے۔ ریفرنس ہمیں خدا کا بھولنا نہیں ہے، وہ ریفرنس ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ اگر یہ ریفرنس یاد رہا نا، ڈاکٹر، انجینئر، لائر، جو بننا چاہو بنو، تم ایک مسلمان پڑھے لکھے انسان ہو گئے۔ اور اگر رابطہ کٹ گیا تو حافظ قرآن بھی ہو گئے تو کوئی فرق نہیں پڑنے جا رہا۔ ریفرنس خدا کا اور اللہ کی تخلیق، معرفت کا ریفرنس ہمیشہ باقی